السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے اخلاق۔ اخلاق ایک ایسا عمل اور موضوع ہے کہ میرے نزدیک ایک نظر والا اور علم والا صحیح طریقہ سے سال ہر سال بھی گفتگو کرے تو شاید یہ موضوع جو سمیٹا نہ جا سکے، لیکن اپنے انداز سے اپنے طریقہ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ اخلاق ایک ایسا عمل ہے جو ساری نیکیوں کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، ساری نیکیوں کا نتیجہ۔ ارکان اسلام سے شروع کرتے ہیں کیونکہ نیکیاں یہیں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ارکان اسلام کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہو جانے پر ہی انسان کو مسلمان ہونا ضروری ہے۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلے گا ہمیں کہ کتنا یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں ہم اس سے کہ اخلاق کتنا ضروری ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلے کلمہ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کلمہ کی جب گواہی دیتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں اگر زبان میں مٹھاس نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اگر وہ بات نہ ہو جس سے ہم کلمے کا انداز صحیح طریقے سے بیان نہ کر پائیں تو پہلا رکن ہی کمزور ترین رہ جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک کلمہ یعنی گواہی دیں لیکن زبان کو توڑ مروڑ دیں، اکڑ محسوس رکھیں جی نہیں ہے جی کوئی اللہ کے سوا، لیکن اگر ہم دھیما اور عاجزی سے یہی بات کریں گے تو اس میں فائدہ اور نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اسی طریقہ سے دوسرا پہلو ہے نماز۔ نماز کو جب ہم غور سے دیکھیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ اگر ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو تو ہم کیسے نمازی ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے یعنی عاجزی کو اپناتے ہیں، لیکن جیسے ہم نماز سے ہٹتے ہیں تو عاجزی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ تو وہ ہماری زبان میں رہتی ہے، نہ ہمارے اخلاق میں رہتی ہے، نہ ہمارے جذبات پہ رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ غور کریں گے تو یہ اخلاق بھی نماز اگر پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کے اندر مٹھاس نہیں ہے بولنے کی، اگر آپ دھیما نہیں بولتے، عاجزی سے نہیں بولتے، جھک کر نہیں چلتے، عاجزی سے نہیں چلتے، تو میرا خیال ہے اخلاق جو ہے نا وہ آپ کا مکمل نہیں ہے، اور اخلاق مکمل ہونے کے نہ ہونے کے ساتھ جو نماز کا پہلو ہے یہ کمزور نظر آئے گا۔ اب تیسرا موضوع ہے جی زکوٰۃ۔ ہم زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ دیتے ہوئے ہم اکڑ محسوس کروائیں، سامنے والے کو نیچا دکھائیں، اس پر احسان جتلائیں، تو اس پہ بھی اگر آپ غور کریں گے تو اخلاق کا میٹھا پن نہیں ہوگا، اخلاق نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے جذبات میں مٹھاس نہیں ہوگی، سامنے والے کی دل جوئی نہیں ہوگی، اور اخلاق ایسا نہیں اپنایا ہوگا جس سے زکوٰۃ لینے والے کے اوپر بالکل بھی یہ وزن نہ رہے کہ جی میں لے رہا ہوں یعنی میں اس سے نیچ ذات ہوں یا میں نیچ کام کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ ہم پلہ ہم وزن بات ہو، دینے والا بھی ویسا ہی فیل کرے، لینے والا بھی ویسا ہی فیل کرے، تو پھر اخلاق کی وہ صورت بھی مکمل ہوتی ہے اور زکوٰۃ کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اسلام نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے اخلاق میں بھی فرق نہ آئے، آپ کی آنکھ میں بھی فرق نہ آئے۔ آپ جسے دے رہے ہیں اسے دل سے دیجئے اور اللہ واسطے کر کے دیجئے، بالکل آپ کے موڈ میں کوئی فرق نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ جو ہے چوتھا پہلو حج۔ ہم حج کو جب ڈسکس کریں تو غور کریے گا، ہم حج کرتے ہیں اور حاجی بن جاتے ہیں، لیکن اگر اخلاق میں مٹھاس نہ ہو، اچھا بولنے کی عادت نہ ہو، چغلی غیبت سے گالی سے زبان اپنی محفوظ نہ کر پا رہے ہوں تو حاجی تو بن گئے مگر ایک مسلمان یا اچھا انسان نہیں بن پائے۔ میرا خیال ہے اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر کہ اس کی زبان میں مٹھاس اور کامیابی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ آخری جو موضوع پانچواں یعنی روزہ، جو آج کل الحمدللہ رمضان میں ہم گزار بھی رہے ہیں۔ روزہ رکھتے ہوئے ہماری جذبات اور احساس اگر ہمارے قابو میں نہیں، اخلاق یعنی برداشت نہیں ہے، تو برداشت نہ ہونے کی صورت میں اللہ رب العزت اس روزے کو قبول شاید ہی کر لے، کیونکہ حضرت اسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم صبر نہیں کر سکتے تو تمہیں روزہ رکھنے کا کیا پھر فائدہ ہے۔ یہ مفہوم حدیث ہے۔ اگر اپنی زبان پہ تم نہیں قابو رکھ پا رہے تو پھر بھی تمہیں روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے نہ رکھنے والا برابر اللہ کے سامنے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو اسی طریقہ سے اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں، اگر اپنی زبان میں مٹھاس رکھ لیں، سامنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو ہم سے بات کرتے ہوئے، وہ ایک قدم نہیں 10 قدم بڑھ کر آگے بات کرے، ایک قدم بڑھ کر آگے بات کرے، اسے فرق محسوس نہ ہو، اور آپ کے سامنے کھڑے ہوئے کسی بھی شخص کو تکلیف نہ ہو آپ سے بات کرتے ہوئے، آپ سے کوئی بات شیئر کرتے ہوئے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا آپ کی رائے کے خلاف رائے کیوں نہ ہو آپ کے،
تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری پاک کا جو موضوع ہے اسے اپنانا چاہیے۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ جو ہمارے مطلب کا ہوتا ہے ہم اس سے ہنس کر بولتے ہیں، جو ہمارے مطلب وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹس کا نہیں ہوتا تو ہم اسے ذرا حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں یہ مغروریت کی طرف تو نہیں ہمیں لے کر جا رہا، اور ہمارا اخلاق کتنا ضروری ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ آپ دیکھیں گے قیامت والے دن بھی حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوں گے، سب لوگ کہیں گے یہ نبی ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جو انعام دے گا، ان کا یہ مرتبہ ہوگا کہ وہ اچھے اچھے تخت پر بیٹھے ہوں گے، اچھے اچھے کمال تاج پہنے ہوئے ہوں گے۔ تو ہمیں اخلاق کے موضوع کو سمجھنا بھی ہے، خود پر اپنانا بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آج سے کوشش کروں گا کہ اپنے اخلاق کو بہتر کر سکوں، آپ بھی کوشش کریے گا۔ جب اخلاق میٹھا ہو جائے گا نا جی، تو ایک اندر کا ایک بیج ایسا پودا بنے گا کہ وہ پودا بعد میں ایسا درخت بن جائے گا، تناور درخت بنے گا، خود بھی آپ سائے میں رہیں گے، دوسروں کو بھی سایہ دے سکیں گے، اور یقین کیجئے گا میں تو کہوں گا کہ سایہ دار اور پھل دار درخت ہوگا، خود بھی پھل کھائیں گے، دنیا بھی پھل کھائے گی، دعائیں بھی دے گی، آپ سے آپ کی عزت بھی کرے گی، آپ کی عزت میں بھی فائدہ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کو ہم اگر اپنائیں تو یقین کریے گا ہمارا اخلاق بہت بہتر ہو جائے۔ جیسا کہ اسلام میں پہل کرنا، جو بھی اسلام میں پہل کرتا ہے یقین کریں اگلے والے کے دل میں اس کی بڑی عزت بن جاتی ہے، محبت میں میرا خیال ہے ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے کہ یار یہ تو کمال انسان ہے۔ چھوٹا ہو بڑا ہو سلام کرنے کی عادت ڈالیے، اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تھوڑی سی جگہ کسی کو دے دیں تو کمال ہو جائے، وہ شخص تو آپ کو پر فدا ہونے کو پھر جائے گا جی کیا بات ہے جی اس کی۔ تو اپنے اخلاق کو سمجھیں کہ کیا ہم سے لوگ بات کرتے ہوئے کتراتے تو نہیں۔ آج کا لمحہ فکریہ صرف یہی ہے کہ رمضان ہے، اور اگر اس رمضان میں ہم اپنے اخلاق کو صحیح نہیں کر پائے یا ایسا نہیں بنا پائے کہ لوگ ہم میں کوئی تبدیلی یا محبت یا میٹھے لفظ یا اچھے لفظ یا کمال گفتگو ہمارے منہ سے نہیں نکل رہی، تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ روزہ جو ہے نا ہمارے خلق سے شاید نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے، کسی طریقے پہ عمل نہیں کر رہا۔ غور کرنا ہوگا خود کو بھی اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔